بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 666۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہما ان فارسین اصطدما فمات احدہما فقضى علی رضی اللہ تعالی عنہ علی الحی بدیۃ المیت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، اگر دو گھوڑ سوار آپس میں ٹکرا جائیں اور ان میں سے ایک مر جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا تھا کہ یہ فیصلہ دیا تھا آپ نے کہ زندہ رہنے والا شخص مردے کی دیت ادا کرے گا، یعنی دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے، ایک مر جائے اور دوسرا زندہ رہ جائے تو جو شخص زندہ بچ گیا ہے وہ مرنے والے شخص کا خون بہا اس کی دیت ادا کرے گا۔ حدیث نمبر 667۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من اوقف دابۃ فی طریق من طرق المسلمین او فی سوق من اسواقهم فهو ضامن لما اصابت بیدها او برجلها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات منقول ہے، جو شخص اپنے جانور کو، اپنی سواری کو مسلمانوں کے راستے میں پارک کرے، ٹھہرائے یا کسی بازار میں ٹھہرائے تو وہ شخص اس بات کا تاوان ادا کرے گا جو اس کے جانور کے ہاتھ یا پیر مارنے کی وجہ سے نقصان ہوا ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی سواری، جیسے اس زمانے میں گھوڑے پر، اونٹ پر سوار ہو کر، خچر پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے، سواری کی وجہ سے مسلمانوں کے راستے میں یا بازار میں ٹھہرا کر دے اور سواری اس کی لات مار کر کسی کو زخمی کر دے یا کسی کا سامان نقصان پہنچا دے تو سواری کو ٹھہرانے والا شخص ضامن ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، نقصان کی پابجائی وہ کرے گا۔ 668۔ حدیث نمبر حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رجلا ضرب لسان رجل فصار بعض کلامہ یبین وبعضه لا یبین فقضى علیہ من الدیۃ بحساب ما استعجم من حروف الہجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی زبان پر مارا، وار کیا تو اس شخص کی زبان سے کچھ کلام واضح طور پر ادا ہوتا تھا اور کچھ واضح طور پر ادا نہیں ہوتا تھا، یعنی اس شخص کے مارنے کی وجہ سے زبان میں تھوڑی سی لکنت اور خرابی آ گئی تھی کہ اس کی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کچھ بات سمجھ میں آتی تھی اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب ایسا اس نوعیت کا، اس قسم کا کیس مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار میں پیش ہوا تو آپ نے اس کے بارے میں دیت کا اس حساب سے فیصلہ دیا کہ جن حروف تہجی کو وہ ٹھیک سے ادا نہیں کر سکتا اتنے کے حساب سے اس کو دیت دینی ہوگی، خون بہا اس کی دیت، اس کا تاوان دینا ہوگا۔ حدیث نمبر 669۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قضى على اربعۃ اطلعوا على اسد فی ظبیۃ فسقط رجل منهم فتعلق بآخر وتعلق الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فقتلهم الاسد جميعا فقضى للرابع بدية وللثالث بنصف دية وللثاني بثلث دية ولأول بربع دية۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے، انہوں نے 4 ایسے آدمیوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا جو ایک گڑھے میں ایک شیر کو پائے، ایک گڑھے میں ایک شیر تھا، 4 آدمی اس پر مطلع ہوئے، یعنی اس کو جھانک کر دیکھے، جھانک کر دیکھنے کے درمیان ان میں سے ایک شخص نیچے گر گیا، گڑھے میں گر گیا تو اس نے دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے نے تیسرے کو پکڑ لیا، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، ہر ایک اپنی جان بچانے ایک دوسرے کے دامن کو تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن شیر نے ان سب کو مار ڈالا، ختم کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چوتھے شخص کے بارے میں پوری دیت کا فیصلہ دیا کہ چوتھا شخص پوری دیت ادا کرے گا، تیسرے کے بارے میں آدھی دیت کا فیصلہ دیا، دوسرے کے بارے میں آپ نے 1/3 ایک تہائی دیت کا فیصلہ دیا اور پہلے کے بارے میں 1/4 دیت کا، یعنی چوتھائی دیت ادا کرنے کا آپ نے فیصلہ دیا۔ یہ یہاں تک مختلف دیتوں کا بیان تھا کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کی کیا سزا ہے، کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کی دیت کیا ہے۔ اب یہاں سے کتاب السیر وما جاء من ذلک، سیر یعنی غزوات، جنگوں کا بیان، اور اس حوالے سے جو کچھ بھی احکام بیان کیے گئے ہیں اس کا بیان ہے۔ باب الغزو والسیر۔ اسلام میں جملہ 83 جنگیں ہوئی ہیں اور سب جنگیں دفاعی تھی، ڈیفنس میں کی گئی ہے، ہتھیار مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں اٹھایا۔ مسلمان مکے میں 13 سال ظلم برداشت کرتے رہے، جب پھر مکے سے مدینے کی طرف رخ کیے، ہجرت کیے تو اس وقت بھی ظالموں نے، مشرکوں نے مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا، انہیں ستایا، مختلف طریقوں سے ان کو تکلیف دی، ایذا رسانی میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی،
اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مظلوم ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور اپنا دفاع کریں۔ تو یہ جو 83 جو جنگیں ہوئی تھی اس میں سے 27 غزوات ہیں اور 56 سریے ہیں۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود شریک نہ ہوئے ہیں، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود شرکت فرمائے ہوں۔ تو یہ غزوہ اور سیر کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 670، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جيشا من المسلمین بعث علیہم امیرا ثم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ انتم جند اللہ تقاتلون من کفر باللہ ادعوا الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقرار بما جاء به محمد من عند اللہ فإن آمنوا فإخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وإنهم أبوا فناصبوهم حربا واستعينوا عليهم بالله فإن أظهركم الله عليهم فلا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم ولا تغوروا عينا ولا تقطعوا شجرا إلا شجرا يضركم ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تظلموا ولا تعتدوا وأيما رجل من أقصاكم أو أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا منهم أمانا وأشار إليه بيده فأقبل إليه إشارته فله الأمان حتى يسمع كلام الله أي كتاب الله فإن قبل فأخوكم في دينكم وإن أبى فردوه إلى مأمنه واستعينوا بالله عليه لا تعطوا القوم ذمتي ولا ذمة الله فالمغفر ذمة الله لاق الله وهو عليه ساخط أعطوهم ذمتكم وذمم آبائكم وفوا لهم فإن أحدكم لأن يغفر ذمته وذمة أبيه فإن أحدكم لأن يغفر ذمته وذمة أبيه خير له من أن يغفر ذمة الله وذمة رسوله۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کا کوئی لشکر روانہ کرتے تو ایک شخص کو ان کا امیر بناتے، ایک شخص کو ان کا نگران کار مقرر فرماتے، پھر آپ ارشاد فرماتے تھے اب اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول کے دین پر قائم رہتے ہوئے روانہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کا نام لے کر نکلو۔ تم لوگ اللہ کا لشکر ہو اور تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ تم انہیں اس بات کی دعوت دو۔ جنگ کرنے سے پہلے کفار کو، مشرکین کو، غیر مسلموں کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اقرار کریں اس چیز کا جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے دین کی دعوت دو، کلمہ توحید ان کے سامنے پیش کرو۔ اگر وہ وحدانیت اور رسالت کا اقرار کر لیں اور شریعت کے احکام کو تسلیم کر لیں، مان لیں، اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ دینی اعتبار سے تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کچھ ملے گا جو تمہیں ملتا ہے، یعنی جو تمہارے حقوق ہوں گے ان کے بھی وہی حقوق ہوں گے اور ان پر وہی چیزیں لازم ہوں گی جو تم پر لازم ہوں گی، یعنی احکام میں اب وہ اور تم دونوں برابر ہوں گے۔ کلمہ توحید اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد اگر وہ انکار کر دیں، اسلام کی دعوت کو قبول نہ کریں، تو اس وقت تم ان کے ساتھ جنگ کرو، ان سے لڑو اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کفار سے، مشرکین سے، غیر مسلموں سے لڑو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ دے دے اگر اللہ تمہیں ان پر غلبہ دے دے، فتح عطا کرے، تو تم ان کے کمسن بچے یا خاتون یا ایسے بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے جنگ کے دوران، جنگ کے بعد کے بھی احکام بیان فرمائے کہ اگر تمہاری فتح ہو جائے اور کفار اور مشرکین شکست کھا جائیں، ہار جائیں، تو تم ایسی صورت میں تم بچوں کو قتل نہ کرو۔ جنگ میں اگر میدان جنگ میں وہ بچوں کو لے کر آئے ہیں، خواتین کو لے کر آئے ہیں، ان کے ساتھ بوڑھے اور ضعیف کمزور لوگ ہیں، تو ان لوگوں پر بھی ہتھیار نہ اٹھاؤ۔ جو بوڑھا تم سے لڑنے کی، جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے تم جنگ نہ کرنا، اور نہ ہی تم ان کے چشموں کو برباد کرو گے۔
اور نہ ہی ان کے درختوں کو کاٹو گے. یعنی کفار اور مشرکین پر تم کو غلبہ حاصل ہو جائے، فتح و نصرت ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو تم ان کے کنووں کو، چشموں کو نہیں اکھاڑو گے، یعنی ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ان کے درختوں کو نہیں کاٹو گے، سوائے اس درخت کے جو تمہیں نقصان پہنچاتے ہوں. یعنی کسی درخت کے راستے میں آنے کی وجہ سے آمد و رفت میں مشکل ہو رہی ہو یا مسلمانوں کو اس سے کچھ نقصان ہو رہا ہے، تب وہ اس درخت کو کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح تم کسی جانور یا انسان کا مسئلہ نہ کرو. یعنی میدان جنگ میں کفار اور مشرکین پر غلبہ پانے کے بعد ان کے اعضاء کو نہ کاٹو. مسئلہ کرنا شریعت میں حرام ہے. صرف قتل کرنا ہے، قتل کے بدلے بھی قتل ہے، اس میں بھی گردن اڑا دینے کا حکم ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی کافر کو، کسی مشرک کو اگر میدان جنگ میں مار دو تو اس کے جسمانی اعضاء کو نہ کاٹو، اس کا مسئلہ نہ کرو، نہ جانور کا نہ انسان کا. تم ظلم نہ کرو، اللہ کے لیے لڑو تو ظلم نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، جو تمہاری لیمٹ ہے اس کو پار نہ کرو. تم میں سے جو بھی بڑا یا چھوٹا، آزاد یا غلام شخص ان میں سے کسی شخص کو پناہ دے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے اس کی طرف پناہ دینے کا اشارہ کر دے اور وہ اس کے اشارے کی طرف آ جائے تو اس شخص کو امان ملے گی. یعنی اگر میدان جنگ میں کوئی مسلمان چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اسی طرح کوئی مسلمان چاہے وہ آزاد ہو یا غلام، اگر کسی کافر کو پناہ دے دے یا کسی کافر کی طرف اشارہ کرے اور اس کو اپنی پناہ میں لے لے تو پناہ دیے ہوئے شخص کو تم قتل نہ کرو، اس پر ہتھیار نہ اٹھاؤ. اس شخص کو اگر کوئی امان دے دے تو اس کو امان ملے گی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن لے، قرآن مجید کی اس کے سامنے تلاوت کرو. اگر وہ قبول کر لے، قرآن مجید کو سن کر متاثر ہو جائے اور اللہ کے پیغام کو قبول کر لے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلام قبول کرنے کی حیثیت سے وہ دینی اعتبار سے تمہارے بھائی کہلائیں گے. اور اگر انکار کر دے تو تم انہیں امن دے دو اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. تم کسی قوم کو میرا یا اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ دو، کسی کو ذمہ نہ دو، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے کی خلاف ورزی کرے گا گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب حاضر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. کوئی اللہ کے ذمے کو، اللہ کے کسی حکم کو اگر کوئی توڑ دے تو قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا. تم ان لوگوں کو اپنی پناہ اور اپنے باپ دادا کی پناہ دو اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے ذمے یا اپنے باپ دادا کے ذمے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ اللہ کے ذمے یا اللہ کے رسول کے ذمے کی خلاف ورزی کرے. یعنی کسی عام آدمی کے ذمے اس کے عہد کو، اس کے باپ دادا کے عہد کو توڑنا یہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کسی کو اللہ کا یا رسول اللہ کا واسطہ نہ دو. میدان جنگ میں کسی کو ذمہ دیتے ہو، کوئی اگر امان دیتے ہو تو اپنی بنیاد پر، اپنے باپ دادا کی بنیاد پر اس کو ذمہ دو، امان دو. کیونکہ اگر ذمہ توڑ دے، امان کو توڑ دے تو یہ معمولی بات زیادہ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے ذمے کو اور عہد کو توڑنے کے مقابلے میں یہ بات کم ہوگی. تو آپ جب بھی کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو آپ یہ ان کو ہدایات دیتے اور ان کو بتاتے کہ میدانی جنگ میں جو کافر تلوار اٹھائے، جو مشرک اٹھائے، دین اسلام کو قبول نہ کرے، صرف اسی سے جنگ ہوگی. اگر کوئی ہتھیار ڈال دے، امان طلب کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے در پہ نہیں ہوا جائے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. باب فضل الجہاد، اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کی فضیلت کا بیان. حدیث نمبر 671 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال بعد الصلاة المفروضة والزکاة الواجبة وحجة الاسلام وصوم شہر رمضان الجہاد فی سبیل اللہ والدعاء الى دین اللہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر عدل الامر بالمعروف الدعاء الى اللہ فی سلطان الکافرین وعدل النہی عن المنکر الجہاد فی سبیل اللہ واللہ لروحۃ فی سبیل اللہ او غدوۃ خیر من الدنیا وما فیہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض حج اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا ہے اور اس کے دین کی طرف دعوت دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. کافروں کی حکومت میں نیکی کے حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
دعوت دینے کے برابر ہے، یعنی کافروں کے علاقے میں کافروں کے غلبے کے موقع پر دین اسلام کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، نشر و اشاعت کرنا، یہ اللہ کی طرف دعوت دینا ہے اور برائی سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور صبح کے وقت اللہ کی طرف جانا یعنی اللہ کے لیے نکلنا صبح کے وقت یا شام کے وقت، یہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں نکلے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، یا اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلے، یہ اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا، جب جو لوگ اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ کر جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، یہ ان کے لیے فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر، مال غنیمت کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، شہرت اور ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو دشمنان اسلام سے لڑتے ہیں، یہ سب سے افضل عمل بتایا گیا ہے فرائض کے بعد۔ حدیث نمبر 672، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال غزوۃ افضل من 50 حجۃ ورباط یوم فی سبیل اللہ افضل من صوم شہر وقیامہ ومن مات مرابطا جرى له عمله الى یوم القیامۃ واجیر من عذاب القبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک جنگ 50 نفلی حج سے بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں ایک دن پہرا دینا ایک مہینے تک نفلی روزے رکھنے اور اس میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص پہرا دیتے وقت مر جائے، اسلامی لشکر کی حفاظت کرتے ہوئے یا بارڈر پر اسلامی مملکت کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہو جائے، مر جائے، اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ دنیا سے رخصت تو ہو جائے گا، لیکن اس کے نیکیوں کا سلسلہ، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوگا، اس کے لیے قیامت تک نیکیاں لکھی جاتی رہے گی اور اس کو عذاب قبر سے نجات دی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر صرف سرحد کی حفاظت، مسلمانوں کے ملک کی جو سرحد ہے، بارڈر ہے، وہاں حفاظت کرتے ہوئے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، دشمن اچانک ان پر حملہ نہ کر دے، جو سرحد کی بارڈر کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے اسلامی مملکت کی، اس کے لیے یہ خوشخبری بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس کا عمل قیامت تک، اس کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اگرچہ کہ وہ ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن اس کی نیکیاں انتقال کر چکا ہے، لیکن اس کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اس کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ عذاب قبر سے بھی وہ محفوظ رہے گا، اس کو نجات ملے گی۔ حدیث نمبر 673، حفاظت کرتے ہوئے جان چلی جائے، دشمن کے حملے میں وہ شہید ہو جائے، دشمن کے حملے میں وہ شہید ہو جائے، یا نہیں تو پھر حفاظت کرتے کرتے ڈیوٹی آن ڈیوٹی، وہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے وہ شہید ہو جائے، نیچرل ڈیتھ، ہاں نیچرل ڈیتھ، یا پھر دشمن کے حملے میں مارا جائے، دو بھی ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 673، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا يفسد الجہاد والحج جور جائز کما لا يفسد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر غلبۃ اہل الفسق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جہاد اور حج کو کسی ظالم کا ظلم فاسد نہیں کرتے، یعنی جہاد اور حج یہ دونوں موقوف نہیں ہوں گے کسی ظالم کے ظلم سے، بالکل اسی طرح جیسے فاسق لوگوں کا غلبہ، ان کی میجارٹی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کو فاسد نہیں کرتے، یعنی کہیں ظالموں کا زور ہو اور فاسق اور فاجر لوگوں کا غلبہ ہو، ان کی میجارٹی ہو، تو ان کی میجارٹی کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہیں روکا جا سکتا۔ بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے باز رکھنے والوں کو ہر صورت میں اس فریضے کو انجام دینا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ فاسقوں کی کثرت کی وجہ سے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، ان کا خوف کیے بغیر وہ حکمت اور نرمی کے ساتھ ان کو اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ظالم حکومت ہو تو ظالم حکومت کی وجہ سے کوئی حج اور جہاد سے نہیں رک سکتا۔ حدیث نمبر 674، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ حرم اللہ وجهه علی النار ومن رمى بسهم فی سبیل اللہ فبلغ او قصر كان كعتق رقبة ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنه حج 10 حجج حجة في أجر حجة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جس شخص کے دونوں قدم
اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوں، یعنی مٹی لگ جائے قدموں کو گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے یا میدان جنگ میں دوڑتے ہوئے، تو اسے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور رکھے گا۔ قدم جز کہہ کر کل مراد دیا گیا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو، دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے دھول میں غبار آلود ہو جائے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کے لیے حرام قرار دے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی تیر پھینکے، خواہ وہ نشانے تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں جو دشمنان اسلام کے خلاف تیر چلائے، یعنی جس زمانے میں جو آلات اور ہتھیار ہیں اس حساب سے جو اس ہتھیار کو استعمال کرے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ثواب ملے گا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار اٹھائے تو گویا اس نے 10 مرتبہ حج کیا۔ ایسے ہی حج 10 مرتبہ حج کیے، ایسے حج جو یکے بعد دیگر ہوں، یعنی کنٹینیو اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں تلوار اٹھانا، گویا کنٹینیو مسلسل ہتھیار اٹھانا 10 مرتبہ کنٹینیو حج کرنے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ باب فضل الشہادتی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا بیان، شہادت کی فضیلت۔ حدیث نمبر 675، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للشہید 7 درجات فاول درجاته یرى منزلہ من الجنة قبل خروج روحہ فیہون علیہ ما به، والثانیة ان تبرز له زوجة من حور الجنة فتقول له ابشر یا ولی اللہ فواللہ ما عند اللہ خیر لک مما عند اہلک، والثالثة اذا خرجت نفسه جاءه خدمه من الجنة فولوا غسله وكفنه وطيبوه من طيب الجنة، والرابعة أن لا يهون على مسلم خروج نفسه مثل ما يهون على الشهيد، والخامسة أن يبعث يوم القيامة وجروحه تنبعث مسكا فيعرف الشهداء برائحتهم يوم القيامة، والسادسة أنه ليس أحد أقرب منزلا من عرش الرحمن من الشهداء، والسابعة أن لهم کل جمعۃ زورۃ یزورون اللہ عز وجل فیحیون بتحیۃ الکرامۃ ویتحفون بتحف الجنۃ ثم ینصرفون فیقال ہؤلاء زوار الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو 7 درجات ملیں گے، ان میں سے سب سے پہلا درجہ، سب سے پہلی فضیلت یہ ہوگی کہ وہ جنت میں اپنے مقام کو اپنی روح نکلنے سے پہلے دیکھ لے گا۔ شہید کی روح نکلنے سے پہلے شہید کو اس کا مقام جو جنت میں اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے وہ مقام بتا دیا جاتا ہے، اور روح کا نکلنا، اس مقام کو دیکھنے کے بعد روح کا نکلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری فضیلت شہید کی یہ ہے کہ جنت کی حوروں سے تعلق رکھنے والی اس کی بیوی اس کے سامنے آئے گی اور یہ کہے گی، جنت کی حور اس کے سامنے آئے گی اور یہ کہے گی اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے دوست، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ کی قسم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو تمہارے لیے تمہارے گھر والوں کے پاس ہے، یعنی جو دنیا تم چھوڑ کر آ رہے ہو اس سے کہیں گنا بڑھ کر اہم اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی جنت میں جو کچھ تمہارے لیے مہیا کر کے رکھا گیا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ خوشخبری اس کو جنتی حور دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب اس کی جان نکلے گی اس کے جنت کے خادم اس کے پاس آئیں گے، جنت میں جو اس کے خدام ہوں گے وہ اس کے پاس حاضر ہوں گے اور وہ خود اس کو غسل دیں گے اور اس کو کفن دیں گے اور اس کو جنت کی خوشبو لگائیں گے۔ چوتھی خصوصیت شہید کی فضیلت، اس کا درجہ یہ ہوگا کہ کسی بھی مسلمان کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکلتی جتنی کہ شہید کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پانچویں خصوصیت، جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن جب شہید کی روح نکلتی ہے اس کے جسم سے تو بہت آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، جبکہ عام مومنوں کی روح بڑی مشکل سے اور تکلیف سے نکلتی ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن شہید کو وہ تکلیف نہیں ہوگی۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہید کو زندہ کرے گا دوبارہ تو اس کے زخموں میں سے مشک کی خوشبو نکل رہی ہوگی۔ میدان جنگ میں اس کو جو زخم لگیں گے کفار کی طرف سے، خون نکلے گا تو وہ خون دیکھنے میں خون ہوگا لیکن اس سے خوشبو مشک کی مہک رہی ہوگی۔ اور قیامت کے دن شہداء اپنی خوشبو کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کے زخموں سے خون کی بدبو آنے کے بجائے ان کے زخموں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی اور اس خوشبو کی وجہ سے وہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ شہداء ہیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے تھے دنیا میں۔ چھٹی خصوصیت فضیلت یہ ہے کہ رحمان کے عرش کے قریب
قدر و منزلت کے اعتبار سے شہداء سے زیادہ کوئی اور نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تجلی فرمائے گا تو اس کے عرش کے قریب سب سے زیادہ قریب قربت جو نصیب ہوگی لوگوں کے لیے وہ شہداء ہوں گے. شہداء سے بڑھ کر کسی اور کو مقام اللہ کے پاس، اللہ کے عرش کے پاس نصیب نہیں ہوگا. ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وہاں انہیں عزت کا سلام کیا جائے گا اور جنت کے تحفے دیے جائیں گے. اور یہ کہ جب یہ لوگ اپنے مقام پر جنت میں واپس آئیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ رحمان کے ملاقاتی ہیں، یہ رحمان کے وزٹرز ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے آج اپنی خاص تجلی سے سرفراز فرمایا ہے، اپنی دیدار پر نور سے انہیں مشرف فرمایا ہے. یہ 7 خصوصیتیں ان لوگوں کی ہوں گی جو اللہ کے دین کی خاطر اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں. حدیث نمبر 676 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المبطون شہید والنفساء شہید والغریق شہید والذی یقع علیہ الہدم شہید والآمر بالمعروف والناہی عن المنکر شہید. حقیقی شہید وہ ہے جو دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا جائے، اور حکماً بھی شہید ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو شہید کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا جائے. تو آپ نے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں وہ لوگ بھی شہید ہیں لیکن حقیقی شہید نہیں، حکماً شہید ہیں. وہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ کی بیماری کی تکلیف سے مرنے والا شہید ہے. نفاس کے عالم میں مرنے والی عورت شہید ہے. نفاس یعنی ڈیلیوری کے وقت کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو، اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی مدت 40 دن ہے. اس مدت میں اگر کوئی خاتون مر جائے تو اس کو بھی حکماً شہید کا درجہ ہے. ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے. ڈوب کر مرنے سے مراد خودکشی کرنے والا نہیں، بلکہ اگر کوئی پانی میں غرق ہو جائے، ڈوب جائے اور مر جائے پانی کی وجہ سے تو وہ بھی شہید ہے. جس شخص کے اوپر کوئی ملبہ گر جائے، کوئی دیوار گر جائے، چھت گر جائے اور وہ مر جائے اس کے نیچے دب کر تو وہ بھی شہید ہے. نیکی کا حکم دینے والا شہید ہے اور برائی سے روکنے والا شہید ہے. کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اگر کوئی مارا جائے تو وہ بھی شریعت میں شہید ہے. باب قسمت الغنائم، مال غنیمت تقسیم کرنے کا بیان. کفار اور مشرکین سے جنگ ہونے کے بعد اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے اور کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. یہ اسی امت کی خصوصیت ہے کہ مال غنیمت کو استعمال میں لینے کی اور غازیوں کے درمیان، جنگ میں شریک ہونے والوں کے درمیان تقسیم کرنے کی اجازت ہے. ورنہ سابقہ امتوں میں مال غنیمت کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ مال غنیمت لے جا کر ایک میدان میں رکھ دیں. اگر اللہ نے ان کی جنگ قبول کی ہے، ان کی وہ نیکی قبول کی ہے تو آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی، اترتی اور اس مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی. یہ نشانی تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے میدان جنگ میں شریک ہونے کو قبول کیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال کیا، جس میں جیسا کہ مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 یا 6 خصوصیتوں کے ذریعے نوازا ہے. یہ مختلف انداز سے الگ الگ خصوصیتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے آپ نے فرمایا کہ وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. تو بہرحال یہ مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہے. حدیث نمبر 677 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اسہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للفارس 3 اسہم سہم له وسہمان للفرس وللراجل سہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کو 3 حصے دیے تھے، ایک حصہ اس شخص کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے لیے، اور پیدل شخص کو آپ نے ایک حصہ عطا فرمایا تھا. یعنی میدان جنگ میں شریک ہونے والے اگر کوئی پیدل شریک ہو تو اس کو 1 حصہ ملے گا، اگر کوئی سواری پر سوار ہو کر شریک ہو گھوڑے کے ساتھ یا اونٹ کے ساتھ تو اس کو جملہ 3 حصے ملیں گے، 1 حصہ اس کا ہوگا اور 2 حصے اس کے سواری کے ہوں گے. حدیث نمبر 678 قال وسمعت زید بن علی رضی اللہ عنہما یقول اذا غلب الامام على ارض فرأى ان يمن على اهلها جعل الخراج على رؤوسهم فان رأى ان يقسمها جعلها ارض عشر. وقال وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن متاع لرجل غلب عليه المشركون ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك قال فإن جاء صاحبه فاعترفه قبل قسمة الغنائم أخذه بغير شيء وإن جاء بعد القسمة أخذه بثمنه فإن أسلم أهل الحرب وهو في أيديهم فهو لهم
ولیس لہ علیہم سبیل۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، جب حکمراں کسی جگہ کو فتح کر لے تو پھر اگر وہ یہ مناسب سمجھے کہ وہاں کے رہنے والوں پر احسان کرنا چاہیے تو ان لوگوں پر خراج لازم کر دے، یعنی جزیہ دے کر رہنا ان پر لازم کر دے، اور اگر وہ چاہے تو اس جگہ کو تقسیم کر کے اس کو عشری جگہ بنا دے، عشر والی زمین اس کو قرار دے دے، اس کا اختیار ہے حاکم وقت کو۔ حضرت ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس پر مشرکین قبضہ کر لیتے ہیں، یعنی اگر کسی شخص کا سامان مشرکین اگر قبضہ کر لیتے ہیں یا کسی شخص کے سامان پر مشرکین قبضہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں وہ سامان آ جاتا ہے، تو امام زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس سامان کا مالک آ کر اس کا اعتراف کر لے تو پھر وہ کسی معاوضے کے بغیر اسے مل جائے گا، لیکن اگر وہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ معاوضے کے ساتھ اپنی چیز حاصل کرے گا، یعنی اس کو اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو قیمت دینی ہوگی، اس کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کر کے لے لے گا، کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر اہل حرب جنگ کرنے والے مسلمان ہو جائیں، یعنی اگر غیر مسلم کافر مشرک اگر مسلمان ہو جائیں اور وہ سامان اس وقت ان لوگوں کے پاس ہو تو وہ انہی کی ملکیت شمار ہوگا، انہی کی ملکیت سمجھا جائے گا، سابقہ مالک کے لیے اسے لینے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جو مشرکین نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمان اگر ہو گئے ہیں تو اب وہ مال پھر انہی کے پاس رہے گا، مالک اس کا دعویٰ کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ باب العہد والذمۃ، عہد اور ذمے کا بیان، یعنی کسی غیر مسلم کو اسلامی مملکت میں پناہ دینے کا بیان۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی مملکت میں رہنا چاہتا ہے، اپنی جان اپنے مال کی امان پا کر تو اس کو جزیہ ٹیکس ادا کر کے رہنا ہوگا۔ اس سلسلے میں احکام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث نمبر 679 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا يقبل من مشرک العرب الا الاسلام او السيف واما مشرک العجم واما مشرک العجم فتؤخذ منهم الجزیۃ واما اهل الكتاب من العرب والعجم فان ابوا ان يسلموا او سألونا ان يكونوا من اهل الذمۃ قبلنا منهم الجزیۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عرب میں بسنے والے مشرکین اہل شرک یا تو اسلام قبول کرنے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی ان کے لیے صرف دو آپشن ہیں کہ ان سے صرف اسلام قبول کیا جائے گا، یعنی عرب میں بسنے والے مشرکین اسلام قبول کر لیں ورنہ جزیرۃ العرب سے باہر نکل جائیں، ان سے جنگ کی جائے گی۔ البتہ عجم میں بسنے والے مشرکین سے جزیہ ٹیکس لیا جا سکتا ہے۔ عرب یا عجم سے تعلق رکھنے والے اہل کتاب، اگر عرب یا عجم سے تعلق رکھنے والے یہودی اور نصرانی ہیں تو ان کا جہاں تک تعلق ہے تو اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کرنے پر اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اہل اسلام سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ لوگ ذمی بن کر رہیں گے، اپنے مذہب پر باقی رہیں گے، قائم رہیں گے، البتہ اسلامی مملکت میں رہنے کے لیے وہ ٹیکس ادا کرنے پر اگر راضی ہوں تو ہم ان سے جزیہ قبول کریں گے۔ یعنی عرب کے مشرکین مسلمان ہو جائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، البتہ عجمی مشرکین سے جزیہ لے کر ان کو دارالاسلام میں پناہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چاہے یہود و نصرانی چاہے عرب میں رہنے والے ہوں یا عجم میں بسنے والے ہوں، ان سے بھی ٹیکس لے کر ان کو ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت سیکیورٹی دی جا سکتی ہے۔ باب الالویۃ والرایات، بڑے اور چھوٹے جھنڈوں کا بیان۔ جنگوں میں عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ جھنڈا لے کر آگے بڑھتے تھے، اس میں ایک کمانڈر بناتے تھے، سپہ سالار، اور جنگ کا جو جھنڈا سنبھالتے تھے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی تھی، تو یہ چھوٹے بڑے جھنڈے ہوا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں حدیث نمبر 680 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ یوم الفتح وعلی رأسہ عمامۃ سوداء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ کو فتح فرمایا تو اس موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ آپ نے سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا، آپ کے سر مبارک پر کالا شملہ بندھا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 681 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كانت رایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا والویتہ بیضا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جھنڈے سیاہ اور چھوٹے جھنڈے سفید ہوا کرتے تھے، یعنی جو بڑے جھنڈے ہوتے تھے وہ سیاہ
کپڑے کے ہوا کرتے تھے اور جو چھوٹے چھوٹے جھنڈے ہوتے تھے وہ سفید ہوا کرتے تھے۔ باب الخمس والانفال، خمس اور انفال کا بیان۔ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے اس کو خمس کہتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 5واں جو حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ اور قرابت داروں کے لیے ہے، اور آپ جس کو مناسب فرمائیں سمجھیں آپ ان کو عنایت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح نفل کی جمع انفال ہے، یہ سورہ انفال اسی سے ہے کہ اگر حاکم وقت یا کمانڈر لشکر کا امیر یہ کہہ دے کہ اگر کوئی فلاں کافر کو قتل کرے تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا، یہ بھی اس کا بھی اختیار حاکم وقت کو سربراہ جنگ کو رہے گا۔ کمانڈر جو ہوں گے وہ اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں، اپنے ثوابدید کو پر کسی کو کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 682، حدثنی زید بن علی عن نبی جدی علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفل بالربع والخمس والثلث۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انفال میں تحریض کے طور پر، ابھارنے کے طور پر جب جنگجوؤں کو آپ تیار کرتے اور انہیں رغبت دیتے، ترغیب دیتے کافروں کو قتل کرنے کی، تو ان کو انعام کا بھی آپ ان کو انعام بھی دیا کرتے تھے۔ تو انفال میں یعنی انعام کے طور پر آپ چوتھا، 5واں یا تیسرا حصہ عطا فرمایا کرتے تھے جنگجوؤں کو، سپاہیوں کو۔ حدیث نمبر 683، قال علی رضی اللہ عنہ انما النفل قبل القسمت ولا نفل بعد القسمت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نفل یعنی جو انعام دینا ہوتا ہے سپاہیوں کو، یہ مال غنیمت تقسیم سے پہلے ہے، اور مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد کسی کو کوئی اعزازی طور پر کوئی انعام و اکرام نہیں دیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 684، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن الخمس قال هو لنا ما احتجنا الیہ فاذا استغنینا فلا حق لنا فیہ الم تر ان اللہ قرننا مع الیتامى والمساکین وابن السبیل فاذا بلغ الیتیم واستغنى المسکین وامن ابن السبیل فلا حق لهم وكذلك نحن اذا استغنینا فلا حق لنا۔ حضرت امام ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے خمس کے بارے میں دریافت کیا، یعنی مال غنیمت کے 5ویں حصے کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا ہمارے لیے اس کی اجازت اس وقت تک تھی جب تک ہمیں اس کی ضرورت تھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار رشتہ داروں کو مال غنیمت کا 5واں حصہ لینے کی اس وقت تک اجازت تھی جب تک وہ محتاج ہوں۔ جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی، یعنی جب ہم بے نیاز ہو گئے، مالدار ہو گئے، تو پھر ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ ہمارا ذکر کیا ہے، ملایا ہے۔ سورہ انفال میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کا ذکر کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا۔ جب یتیم بالغ ہو جائے تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا خمس میں سے۔ اسی طرح غریب خوشحال ہو جائے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا، اسی طرح وہ مال غنیمت کے 5ویں حصے کا بھی مستحق نہیں رہتا کیونکہ وہ اب وہ غریب نہیں رہا۔ اور مسافر امن کی حالت میں آ جائے، مسافر کو بھی مال غنیمت کا 5واں حصہ دینے کی اجازت تھی، لیکن اگر وہ امن میں آ جائے، پرسکون ہو جائے، تو پھر اب ان کو کوئی حق نہیں ملے گا، مال غنیمت کے 5ویں حصے کے وہ مستحق نہیں رہیں گے۔ یہی صورت ہماری ہے کہ جب ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو تو ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ باب المرتد، بے دین کا بیان۔ اگر کوئی دین اسلام سے پھر جائے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کی کیا سزا ہے؟ دین کوئی بدل دے، من بدل دینہ فاقتلوہ کے بھی الفاظ ہے کہ اگر کوئی اپنا دین بدل دے تو اس کو فوراً قتل کر دو۔ اس سلسلے میں شرعی احکام یہ ہے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جائے تو اس کو مہلت دی جائے گی، اس کے سامنے اسلام اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کیا شبہ ہے، کیا ڈاؤٹ ہے، اس کو کیا اعتراض ہے، اس کے اعتراض کو دور کیا جائے گا، اس کو تشفی بخش جوابات کے ذریعے اس کو مطمئن کیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ اس مہلت میں پھر دوبارہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 685، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کان یستتیب المرتد ثلاثا فإن تاب وإلا قتلہ وقسم میراثہ بین ورثتہ المسلمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے آپ مرتد کو توبہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ کہتے تھے، اس کو مہلت دیتے تھے، تائب ہونے کی اس کو تلقین کرتے تھے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا تھا پھر دوبارہ مسلمان ہو جاتا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اسے
قتل کر دیتے تھے، توبہ کا موقع دیتے تھے، اس کو دوبارہ اسلام قبول کرنے کی ترغیب دیتے، تلقین کرتے. اگر مان لیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر قبول نہ کرے تو پھر اس کو آپ قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وراثت اس کے مسلم ورثاء کے درمیان آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے. حدیث نمبر 686. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا اسلم احد الابوین والولد صغار فالولد مسلمون باسلام من اسلم من الابوین فإن كبر الولد وأبوا الإسلام قتلوا وإن كان الولد كبارا بالغين لم يكونوا مسلمين بإسلام الأبوين. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور ان کے بچے نابالغ ہوں تو ماں باپ میں سے جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ بچے بھی مسلمان سمجھے جائیں گے، مسلمان شمار کیے جائیں گے. اگر وہ بچے بڑے ہو کر اسلام کا انکار کریں، اسلام کو نہ مانیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا. لیکن اگر ماں باپ کے اسلام قبول کرنے کے وقت بچے بڑے ہوں، بچے بڑے تھے اور بالغ تھے تو وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے، بالغ ہونے کی وجہ سے ان پر اسلام پیش کیا جائے گا. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. باب الغلول، مال غنیمت میں خیانت. اگر کوئی مال غنیمت میں خیانت کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ مال غنیمت لے کر آئے گا اور اس کو اس کی سزا دی جائے گی. حدیث نمبر 687. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم تغل امتی ما قوی علیہم عدو لہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت مال غنیمت میں خیانت نہ کرتی تو دشمن کبھی ان پر غالب نہیں آ سکے گا. یعنی جس قوم میں خیانت پروان چڑھے گی، خیانت کا معاملہ آ جائے گا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اس پر دشمن غالب رہے گا، وہ اپنے دشمنوں کے آگے مغلوب رہے گی. آپ فرماتے ہیں اگر میری امت مال غنیمت میں خیانت نہ کرے، بددیانتی سے کام نہ لے تو اس کا دشمن اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکے گا. حدیث نمبر 688. سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن الرجل من المسلمین یأکل من الطعام قبل ان یقسم ویعلف دابتہ من العلف قبل ان یقسم قال لیس ذلك بغال وسألته رضی اللہ عنہ عن السلاح فقال یقاتل به فإذا وضعت الحرب اوزارها رد فی الغنائم. ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے، یعنی جو مسلمان ہے، اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اناج میں سے جو مال غنیمت میں اناج، خورد و نوش کی جو اشیاء، کھانے پینے کی جو چیزیں حاصل ہوئی ہے، اگر اس میں سے کوئی کھا لے، مال غنیمت مجاہدوں کے درمیان تقسیم کیے جانے سے پہلے اگر کھا لے، یا چارے میں سے اپنے جانور کو مال کی تقسیم سے پہلے کچھ کھلا دیتا ہے تو کیا وہ خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا؟ تو امام زید نے فرمایا یہ خیانت کے زمرے میں نہیں آئے گا، یعنی اس کو خائن نہیں کہا جائے گا. میں نے ان سے ہتھیار کے بارے میں پوچھا کہ جو ہتھیار آلات جو حاصل ہوئے ہیں دشمنان اسلام سے جنگ کے بعد، اگر کوئی اس کے ذریعے جنگ میں حصہ لیتا رہے گا اور جب جنگ ختم ہو جائے گی تو اس کو مال غنیمت میں واپس کر دیا جائے گا. ہتھیار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ اس ہتھیار کے ذریعے جنگ کر سکتا ہے، لیکن جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنے طور پر اس کا مالک نہیں بن سکتا، اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ اس کو مال غنیمت میں واپس دوبارہ جمع کر دے گا. پھر جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو اس کے حصے میں جو آنا ہے وہ آئے گا. باب قتال اہل البغی من اہل القبلۃ، اہل قبلہ سے تعلق رکھنے والے باغیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا بیان. اگر کوئی اہل قبلہ ہیں اور باغی ہو جائیں، اسلامی حاکم کے خلاف اگر خروج کریں، اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے. اس سلسلے میں احکام بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث نمبر 659. حدثني زید بن علی عن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا يسبى اهل القبلة ولا ينسب لهم من جنيق ولا يمنعون من الميرة ولا طعام ولا شراب وان كانت لهم فئة اجهز على جريحهم اتبع مدبرهم وان لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع مدبرهم ولا يحل من ملكهم شيء الا ما كان في معسكرهم. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اہل قبلہ کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا، ان سے جنگ اگر ہو تو ان کو بندی، ان کو قیدی نہیں بنایا جا سکتا، نہ ان کے لیے منجنیق نصب کی جا سکتی ہے. جیسے زمانے میں توپ وغیرہ ہے، اس زمانے میں منجنیق ہوتی تھی، اس کے ذریعے گولہ باری کی جاتی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ منجنیق بھی ان کے لیے نصب نہیں کی جا سکتی، نہ انہیں خوراک حاصل کرنے سے روکا جا سکتا ہے. کھانے پینے کی اشیاء بھی اگر وہ کچھ لینا چاہیں تو ان کو اس سے نہیں روکا جا سکتا، نہ انہیں اناج سے نہ پینے کی چیزوں سے
روکا جا سکتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ گروہ کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، جماعت کی شکل میں ہوں تو ان کے لیے زخمیوں کی تیمارداری کی جائے گی، یعنی جو اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اگر جنگ کر رہے ہیں اور ان میں کوئی زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے گی، اس کی مرہم پٹی کی جائے گی، اور جنگ چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہونے والوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ گروہ کی شکل میں نہ ہو، گروپ کی شکل میں نہ ہو، جیسے شب خون مارتے ہیں اکیلے اکیلے موقع پا کر گھات لگا کر، تو نہ تو ان کے زخمیوں کی تیمارداری کی جائے گی اور نہ ہی بھاگنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ اور جو شخص ان کا مالک ہو جائے تو اس کے لیے صرف وہی چیز حلال ہوگی جو ان کے لشکر میں موجود ہو، یعنی وہ لشکر سے ہٹ کر اس کے گھر پر حملہ نہیں کرے گا اور اس کے گھر میں گھس کر کوئی لوٹ مار نہیں مچائے گا۔ حدیث نمبر 690۔ یعنی گھات لگانے والا پھر انہیں اگر بھاگ جائے تو پیچھا، کون بھاگ جائے تو اس کا پیچھا نہیں کیا۔ یہاں دو باتیں بتائی جا رہی ہے کہ اہل قبلہ دونوں کا دین ایک ہے جی، مسلمانوں کی مسلمانوں سے اگر جنگ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جیسے عام طور پر کافروں اور مشرکوں سے جنگ ہو تو ان کی عورتیں اور ان کے مرد غلام باندی بن جاتے ہیں، اس طرح اس میں ایسا نہیں ہوگا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا جیسے مشرکوں اور کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی منجنیق وغیرہ لگا کر ان کو نہیں مارا جائے گا۔ البتہ ان کو کھانے، منجنیق جیسے زمانے میں توپ ہے، اس زمانے میں منجنیق ہوتی تھی، اس کے ذریعے گولہ باری کی جاتی تھی، آگ برسائی جاتی تھی، اس کے ذریعے دیواروں کو بھی توڑا جاتا تھا، جنگوں میں استعمال ہوتی تھی یہ توپ کی شکل کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی استعمال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اہل قبلہ جو جنگ کر رہے ہیں اگر وہ لوگ گروپ کی شکل میں اتر کر آئیں جنگ کرنے اور اس میں زخمی ہو جائیں تو ان کے زخمیوں کی مرہم پٹی کی جائے گی، ان کی مدد کی جائے گی، اور گروپ کی شکل میں آ کر اگر وہ لوگ حملہ کر کے یا حملہ کرنے سے پیچھے ہٹ کر بھاگنا شروع کریں تو ان کو کا پیچھا کر کے مارا نہیں جائے گا، جیسے کافروں اور مشرکوں کا تعاقب کر کے ان کو مارا جاتا ہے، ایسا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 690۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ لم يتعرض لما فی دور اہل البصرۃ الا ما کان من خراج بیت مال المسلمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات منقول ہے، انہوں نے اہل بصرہ کے گھروں سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ جنگ میدان میں ہوتی ہے، آبادی میں گھس کر لوگوں کو نہیں مارا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ، اس میں آپ نے جو لوگ گھروں میں تھے آپ نے ان کے در پہ نہیں ہوئے، ان کا تعرض نہیں کیا، ان کو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا سوائے اس چیز کے جو مسلمانوں کے بیت المال کا خراج تھا، جو مسلمانوں کے بیت المال میں جو جمع کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو، انہوں نے جمع نہیں کیا تو صرف آپ نے اسی چیز کو ان سے وصول کیا۔ حدیث نمبر 691۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ خمس ما حواہ عسکر اہل النہروان و اہل البصرۃ ولم یتعرض ما سوا ذلک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات منقول ہے، اہل نہروان کی بھی ایک جنگ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خارجیوں سے جو دین اسلام سے نکل چکے تھے۔ اہل نہروان اور اہل بصرہ کے لشکر میں جو چیز تھی انہوں نے اس کا 5واں حصہ لیا تھا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تعرض نہیں کیا تھا، یعنی یہ ان لوگوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو میدان جنگ میں جو چیز حاصل ہوئی مال غنیمت کے طور پر اسی کو انہوں نے لیا، اس سے ہٹ کر گھروں میں گھس کر یا میدان جنگ چھوڑ کر آبادی میں پہنچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے لوٹ مار نہیں مچائی، بلکہ شرعاً مال غنیمت کا جو حصہ ان کو ملنا چاہیے اتنا ہی انہوں نے لیا۔ باب متى یجب علی اہل العدل قتال الفئۃ الباغیۃ۔ اہل عدل، یہ ایک جو مسئلہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے تعلق سے اگر مسلمان ہوں، اہل قبلہ ہوں، ان سے جنگ ہوگی، ان سے لڑائی ہوگی یا وہ لڑائی کے در پہ ہوں گے تو جنگ میں جو مال وہ لے کر آئے تھے وہی لیا جائے گا، اس سے ہٹ کر دوسرا مال نہیں لیا جائے گا۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر کفار و مشرکین ہوں جو مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے آئے ہوں، تکلیف دینے کے لیے آئے ہوں یا ان سے خطرہ ہوں، تو ایسی صورت میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے جو کفار و مشرکین سے جہاد کیا جائے گا، جنگ کیا جائے گا، تو ان سے میدان جنگ میں جو ملے گا وہ بھی لیا جائے گا اور ان کے گھروں میں سے بھی سامان لیا جائے گا، گھروں میں نہیں گھسا جائے گا۔ یہاں صرف ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اہل ایمان، اہل قبلہ اگر مسلمانوں کے مقابل میں آ جائیں تو ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جتنا مشرکین اور کافرین کو پہنچایا جائے گا،
یعنی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، تو اب اگر جیسا فرماتے ہیں کہ ان کے مردوں اور عورتوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، کافروں کے مرد اور عورتیں غلام اور باندی سمجھے جائیں گے، ان کے ساتھ شریعت میں استفادہ درست ہے، لیکن اگر کوئی اہل قبلہ ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک جیسے مشرکین اور کافروں کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسا نہیں کیا جائے گا۔ اہل عدل پر باغی گروہ کے ساتھ جنگ کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ اگر کوئی اہل حق ہے، امام برحق ہے، اور ان کے خلاف کوئی گروہ باغی اٹھ کر کھڑا ہو تو ان سے کب جنگ کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں حدیث نمبر 692 قال زید بن علی رضی اللہ عنہما اذا کان الامام فی قلة من العدد لم يجب عليه قتال اهل البغي فاذا كان اصحابه 300 وبضع عشرة عدة اهل بدر وجب عليه وعليهم القتال ولم يعذروا بترك القتال فانه ليس من العمل شيء افضل من جهادهم۔ حضرت امام زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب امام کے ساتھیوں کی تعداد کم ہو، تھوڑی ہو، تو اب اس پر باغیوں کے ساتھ جنگ کرنا واجب نہیں ہوگا اگر لشکر کی تعداد کم ہو، لیکن جب امام کے ساتھیوں کی تعداد 310 سے زائد ہو، جیسے غزوہ بدر کی تعداد تھی 313، اگر اس مقدار میں اگر جنگجو مہیا ہوں، فراہم ہوں غزوہ بدر کے اصحاب کی تعداد کی مقدار میں، تو اب اس امام برحق پر اور ان کے ساتھیوں پر باغی گروپ سے جنگ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور وہ جنگ چھوڑنے کے حوالے سے کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ یعنی 313 اگر جنگجو مہیا ہو جائیں تو اب وہ یہ کہہ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ ہم باغیوں سے نہیں لڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس طاقت یا لشکر نہیں ہے۔ 313 کا اگر عدد مکمل ہو جائے تو پھر اب ان کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا ان کا۔ باغی گروہ میں اگرچہ کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، باغی گروپ میں اگر اتنی بڑی تعداد ہو جن سے لڑنے کی صورت میں یہ لوگ سب شہید ہو جا سکتے ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں دشمن کے لشکر کی تعداد کے حساب سے میدان میں ان کو اترنا ہوگا اور موقع دے کر ان کو تیاری کرنی ہوگی کہ جس تعداد کے ذریعے، جس عدد کے ذریعے یہ دشمن پر غلبہ پا سکیں اتنی تعداد مہیا ہونے کے بعد اترنا چاہیے۔ لیکن اہل ایمان ہمیشہ سے جب بھی میدان جنگ میں اترے ہیں تعداد میں کم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نصرت کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یعنی کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے غالب آ گئی۔ جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافر 1000 تھے۔ ایک موقع پر تو مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور عیسائیوں کی تعداد تقریباً 3 لاکھ یا 8 لاکھ تک تھی، لیکن مسلمان فتح و نصرت حاصل کیے۔ یہ تعداد پر یہ موقوف نہیں ہے، اللہ کی مدد اور اس کے حکم پر موقوف ہے۔ یعنی اب 313 اگر مسلمان جنگجو اگر فراہم ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو عذر شرعی نہیں ہے، مطلب باغی سے اب لڑنا ان کے لیے لازم ہے، وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے جہاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ باب طاعت الامام، امام کی پیروی کرنے کا بیان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 693 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من مات وليس له امام مات میتۃ جاہلیۃ اذا كان الامام عدلا برا تقیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جو شخص ایسی حالت میں انتقال کر جائے کہ اس کا کوئی امام، کوئی حاکم نہ ہو تو وہ زمانے جاہلیت کی موت مرا، جبکہ امام عادل ہو، متقی پرہیزگار ہو تو اس کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیے۔ اگر امام متقی پرہیزگار عادل ہو، عادل حکمراں اسلامی مملکت کا سربراہ اگر عادل ہو، متقی پرہیزگار ہو اور کوئی شخص اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت نہ کرے اور ایسے ہی مر جائے تو وہ گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جہاد کرنا نہ کرنا بات کی بات ہے، لیکن دین اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے وہ عہد کرے اور معاہدہ کرے، بیعت کرے۔ حدیث نمبر 694 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حق علی الامام ان يحكم بما انزل الله وان يعدل في الرعیة فاذا فعل ذلك فحق عليهم ان يسمعوا وان يطيعوا وان يجيبوا اذا دعوا وايما امام لم يحكم بما انزل الله فلا طاعة له۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حاکم وقت پر یہ لازم ہے کہ وہ اس چیز کے مطابق فیصلہ کرے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی شرعی احکام کے مطابق اپنے فیصلے وہ نافذ کرے اور اپنی رعایا کے درمیان، عوام کے درمیان انصاف سے کام لے، عدل و انصاف کا معاملہ کرے۔
اگر وہ ایسا کرتا ہے یعنی شرعی احکام کے مطابق احکام جاری کرتا ہے، شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، تو عوام پر، پبلک پر، مخلوق پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ جب وہ انہیں بلائے تو وہ فوراً حاضر ہو جائیں، اس کی بات مانیں، اور جو حاکم وقت اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ حدیث نمبر 695، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللہ منہ یوم القیامہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی حکمران لوگوں کی ضرورت سے پردے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پردے میں رہے گا۔ یعنی جو حاکم وقت ہو، لوگوں کی ذمہ داریوں کو جو قبول کیا ہو، جیسے ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، کارپوریٹر ہے، یہ لوگ جو عوامی حلقوں کے جو نمائندگی کرتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں حکومت کے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم وقت ہو، ذمہ دار ہو اور لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دے، لوگوں کے مسائل کو نہ سنے اور ان کی یکسوئی نہ کرے، ہمیشہ وہ حفاظت میں رہے، کوئی اس کے قریب نہ جا سکے، نہ بات کر سکے، نہ اپنے مسئلے کی یکسوئی کرا سکے، تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے پردے میں رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یعنی یہ جب مخلوق سے دور رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت کے قریب آنے نہیں دے گا۔ باب قطاع الطریق، ڈاکوؤں کا بیان۔ اگر کوئی ڈاکہ ڈالے، کسی قافلے پر اگر ڈاکہ ڈالے اور لوٹ مار کرے تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہے۔ حدیث نمبر 696، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال اذا قطعت طریق اللصوص واشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم اخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الارض فاذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف واذا قتلوا واخذوا المال قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فإن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب چور ڈاکہ ڈالیں، کسی قافلے پر لوٹ مار کریں، ڈاکہ ڈالیں اور ہتھیار دکھا کر ڈرائیں، لیکن مال نہ لیں اور نہ ہی مسلمانوں کو قتل کریں، تو اگر وہ پکڑے جائیں، یعنی صرف مسلمانوں کو ڈرائیں، دھمکائیں اور قافلے پر حملہ کریں، لیکن کسی مسلمان کو قتل نہیں کیے اور ان کا مال بھی نہیں لوٹے، اور ایسی صورت میں اگر وہ پکڑے جائیں تو انہیں قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں، یعنی جیسے عمر قید کی سزا ہوتی ہے، ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے گا، ان کو وفات تک، مرنے تک ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا، یعنی شہر سے باہر، گاؤں سے باہر ان کو کر دیا جائے گا اگر وہ مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ دوسری صورت، قافلے پر حملہ کر کے ڈرا دھمکا کر مال لوٹ لیتے ہیں لیکن لوگوں کو قتل نہیں کرتے، کسی کو مار نہیں ڈالتے، تو ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے، یعنی سیدھا ہاتھ اور بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ اور سیدھا پیر مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو ڈرا کر، دھمکا کر اگر ان کا مال لوٹ لیں اور قتل نہ کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر وہ قتل بھی کرتے ہیں، یعنی اگر قافلے پر حملہ کر دیں اور ڈرا دھمکا کر مال لوٹ لیں اور قافلے والوں کی جان لے لیں، کسی کو قتل کر دیں اور مال بھی لے لیں، تو ان کے ہاتھ اور پیر بھی کاٹ دیے جائیں گے اور انہیں پھر سولی پر لٹکا دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اگر وہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، کسی قافلے پر حملہ کر دیں اور پکڑے جانے سے پہلے، گرفت میں آنے سے پہلے، اریسٹ ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں، تائب ہو جائیں، تو اب ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو مال کا تاوان دینا ہوگا، قافلے والوں کا جو وہ مال لوٹ لیے ہیں وہ مال ان کو واپس کرنا ہوگا اور ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ لوگ مال واپس کر دیں اور پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو مال واپس کرنا لازم ہوگا، اور اگر وہ لوگ کسی کو قتل کیے ہیں تو قتل کے بدلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، لیکن ان پر حد جاری نہیں کی جائے گی، چوروں کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لیکن اگر یہ لوگ مال لوٹ لیں اور کسی کو قتل کر دیں اور پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان سے چھینا ہوا مال، لوٹا ہوا مال واپس لیا جائے گا اور قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، لیکن چوری کی سزا حد ان پر جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ مختلف سزاؤں کا بیان بھی تھا، اور
غزوات اور سرایا کا بھی بیان تھا کہ مخالفین سے اگر جنگ ہو، جہاد کا بیان، جہاد کی فضیلت، شہداء کی فضیلت اور میدان جنگ کے احکام، کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. کوئی اگر ہتھیار رکھ دے کوئی کافر تو اس کو نہیں مارا جائے گا، کوئی امان طلب کرے تو اس کو امان دی جائے، اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کا نہ مارا جائے، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہونے والے کا تعاقب کر کے اس کو قتل نہ کیا جائے. اسی طرح جو چیزیں فائدہ مند ہیں جیسے درخت ہیں، کنواں ہیں، باغات ہیں. یہ جو میدان جنگ چھوڑ کر جو بھاگنے والے ہیں، فرار ہونے والے ہیں، وہ اگر مسلمان ہیں تو ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اگر وہ کافر ہیں تو؟ کافر ہیں تو سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی جان کی امان پاتا ہے، جان کی امان پانے کے لیے اگر ہتھیار ڈال دے یا مسلمان سے امان طلب کرے یا اسلامی لشکر میں سے کوئی اس کو پناہ دے دے تو اس کی جان محفوظ ہو گئی. اب البتہ اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تو بھی حکم یہ ہے کہ اس کی جان کے درپے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اسلام قبول کر لے. انشاءاللہ اگلی نشست جو فرائض کے بارے میں ہے کہ وراثت کا، حدیث نمبر 696 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے اس ریکارڈنگ کے محتمم ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب اور ان کے اہل و عیال کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ان کو دین اور دنیا کی ہر بھلائی سے ان سب حضرات کو سرفراز فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.